المرسلين سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے پڑھ لو سرکار کی ذات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سارے محبت نال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما وأحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء منگتے تو رہے منگتے کوئی شانوں میں دکھا دو جسے میری سرکار نے ٹکڑا نہ دیا ہو سارے ہیں سمجھ آئیے اے جڑے ساہ لیں گے بیٹھے ہو ساہ اے بھی میرے مصطفیٰ کریم دا صدقہ ہے کائنات کی ہر نعمت اے جو چیز نوی ادب جو وجود ملے ہے نا حضور دی رحمت دا صدقہ نہیں ہون حضور نال سبحان اللہ آپ کو بس تھوڑا دیا دے ٹائم ہے انشاءاللہ جلدی آپ سارے خوشیے چاہے ہو نا تے خوشیے چاہتا ہے بندہ منہ نہیں بنا کے بعد نظر آؤ چہرے تو پتہ لگے خوشیے چاہے ہو اللہ رب العزت نے کیسر خان سونے کا صدقہ سونے دے میلاد کا صدقہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ساڈا عقیدہ اے ہے کائنات وچ جنوں بھی ملیا ہے نا تے جنوں ملنا ہے تے جنوں ملیا ہے حضور کا صدقہ خیر کیا بات ہے منگتے تو رہے منگتے کسے آکے آئی نا حاتم تائی دے محل دے کئی دروازے ہیں تے فقیر ایک دروازے تو پنڈا آئی پھر وہ فقیر دوسرے دروازے تے جاندہ آئی وہ فقیر تیسرے دروازے تے جاندہ آئی کسے بھی دروازے تو انہوں جھڑکی نہیں ملی ہر دروازے تو انہوں خیرات ملتی آئی تے کوئی سرکار کا غلام اسا کیا کمڑیا اے بھی کوئی سخاوت ہے بولو نا ذرا محبت نہ سبحان اللہ کہ اے بھی کوئی سخاوت ہے ایویں تعریفہ کرتے ہو حاتم تائی دیاں او فقیر گیا حاتم تائی دے بوئے تے ایک دروازے تو پنیا دوسرے تو پنیا تیسرے تو پنیا 10 دروازیاں تو پن کے بھی فقیر دا فقیر انہوں پھر بھی پنن دی لوڑ رہی فقیر دا فقیر فرمایا آؤ میں دساں حسنین دا نانا فقیر آیا ایک بار بوئے تے پھر فقیر نہیں فرید بن گیا ہے سارے نہیں بولے ہو یار زور نال بولو سبحان اللہ میں پھر فقیر نہیں رہا آیا ایک باری یہ خیرات سرکار نے ایک باری دیتی ہے پھر فقیر نہیں رہا پھر سرکار نے اتنا نوازیا ہے پھر کائنات میں بڑھتا بیٹھا کوئی فرید بن کے کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن کے کوئی پیر سیاد لجپال بن کے کوئی پیر مہر علی شاہ اس سارے کے لجپال میرے مصطفیٰ دے در دے غلام بولو ذرا کچھ عرصہ پہلے حکومت پاکستان نے اعلان کیتا ہے کہ ساڑھے کوئی گندم ختم ہو گئی یہ حکومتہ دے حالے ہوندے رہتے ہیں تے جدوں خبر چھپی نہ تا اگلے دن جڑی اخبار چھپی اس دے وچ پیر آف گولڑا شریف کا بیان چھپیا کہ جنوں گندم چاہیے ہوگی نا پریشان نہ ہوگی گولڑا شریف وچ آ کے لے جائے علامہ مفتی ابو بکر چشتی صاحب پنڈی آلے حالی حیات نے وہ آدھے میں پیر صاحب کو کال کی تھی میں کہا جناب قبلہ پیر صاحب ایک چھوٹا جہاں آستانہ ہے
تے حکومت وقت آخری ہے ساڑھے خزانے خالی گودام خالی تے تساں آخری ہو جنہوں گندم چاہی دی ہوگے پریشان نہ ہوگے آپ لے جائے پیر صاحب ایک تاریخی جملہ بولیا فرمائے مولانا صاحب حکومت پن دیئے امریکہ کو لو حکومت پن دیئے روس کو لو حکومت پن دیئے فرانس کو لو یہ بھی آج کل دی حکومت پن رہی ہے فرانس نبی دی شان جو گستاخیاں کی دیا اور حکومت وقت کی اکاسے لے کے فرانس تے کھامنے اور ادھو ڈالر مل رہے ہیں اللہ دی قسمیں اے آنکھ بند ہونی ہے پتہ لگنا ہے گانتوں دی بننی ہے جیڑا مدینے والے دا وفادار بن کے مرے جو وفادار بن کے اے حضور دی وفا باب خادم رضوی نو لے گئی دنیا ایک سید پہ آکے سید پہ آکے اس اکے دنیا حیران ہے کہ باب خادم رضوی کا جنازہ ایڈا ہویا اس سید پہ آکے بھائی جان سید پہ آکے دنیا والے کیا قدر کی تھی اس اکے جدو جنت ضرور اپنی یہ نہ جیڑا استقبال خادم رضوی کا آٹے بچے نمک کے برابر جیڑا حضور دا وفادار بن کے مرے اے نمازہ نہیں ہو دی جیڑا حضور دا وفادار ہے بولو دو اے قیامت آلے دیاڑے مولوی صاحب مار صاحب چوکری صاحب پیر صاحب خان صاحب توڑیاں نمازہ رب نے گرنیاں نہیں ہیں اللہ نے اگر اس نمازی نو لے جو ذرا میزان دے اتنے نمازہ تولو فرشتے عرض کردن مالک اس کدی ایک نہیں چھوڑی یہ دے تاجدت بھی پڑھتا ہے یوابین بھی پڑھتا ہے اشراق بھی پڑھتا ہے حکم آئے گا اتنے نمازہ تولو ہو سکتا ہے آٹھ پڑھتا ہوئے دینے پر اساں بیکھنا ہے دی نماز دے ویچ بھی کچھ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ایک عملہ وچ وزن آتا ہے تے حضور دی محبت نال زور نہ سبحان اللہ ٹائم تے موک گیا تو سب اور ذرا زور نہ سبحان اللہ منگتے تو رہے منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے میری سرکار نے ٹکڑا نہ دیا ہو پیر آپ گوڑا شریف فرمان لگے مولوی صاحب گال دے ہے کہ حکومت وقت پھیر رہی ہے امریکہ کو بڑے بڑے بادشاہ کو بندی پہ تے گوڑا شریف نو خیرات مل دیئے مدینہ شریف جو جنہوں خیرات گنبد خضرہ چو ملے نا انہوں دے خزانے ختم نہیں ہوندے زور پر بولے گا سبحان اللہ پیر آپ گنگول شریف پتہ نہیں تو آٹھے بھی چکوئی گیا ہے کہ نہیں بڑے بڑے آستانے حضور دے غلامہ دے بڑے بڑے آستانے آئیے سائیدہ ایک بندہ ہوتے کیا ہونا کہ پیر کرتا کی ہے اتنا لنگر چلتا ہے تو پیر صاحب زندہ پیر رحمت اللہ تعالی حیات پیر صاحب نے ہاتھ پکڑیا ان پہاڑ میں بیچ ایک غار آئی جتے پیر صاحب ہوتے مسلط آکے عبادت کرتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑیا پیر صاحب بڑے جلالی پیر ہیں پٹھان ہیں اور میں بے کہتے جدو دی نظر پہی نا اندر فیکٹریاں لگی ہوئے ہیں آٹے دیاں بھی گھی دیاں بھی چینی دیاں بھی فرمایا کہ دیوال مدینے دی والے دی نظر ہوئے نا تو بے سزا کے مقدے نہیں ہیں اصلا دنیا کارا کرو نہیں دے مدینے والے کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام خیرات دیتا ہے خدا فرمائے جو مدینے جو خیرات ملے نا وہ دے خزانے خالی نہیں ہوندے خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی یا رسول اللہ خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی یا رسول اللہ جس کو ملا جو کچھ ملا آقا جتنا ملا صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صاحبو کیونکہ ٹائم تھوڑا جیا ہے علامہ صاحب دی بھی خوبصورت گفتگو تو مختصر جی سماعت فرمائی میں بھی مختصر جی گل میں تے آکھے میں دعا کر کے تے لنگر شریف کھاؤ نہ کہ جی 3 بجے تک محفل ہے اس کے بعد لنگر شریف ہے ہن تے بول چھڈو سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قرآن کریم کی ایک آیا مبارکہ دا حصہ میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے فرمایا انا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا میرا جڑا محبوب ہے نا النبی نبیاں دا نبی اے ایمان والو اس کی حیثیت یہ ہے کہ جتنا توڑا حق توڑیاں جانا پہ ہے نا جتنے تساں اپنیاں جانا دے مالک ہو نا اس تو زیادہ توڑیاں جانا دا مالک آمینہ دا لال
حضور زیادہ حقدار نے پڑھنے جانا. بے شک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جس ماحول دے وچ اپنا ساہ لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول دے وچ سب تو مشکل کام ایمان بچانا ہے. باقی سارے کام آسان ہیں. کوئی 5 وقت نماز بھی پڑھے تے فراڈ بھی جاری ہوئے، 5 وقت نماز بھی پڑھے سود کا کاروبار بھی کرے، 5 وقت نماز بھی پڑھے دھیاں کے حق بھی کھا جائے، 5 وقت نماز بھی پڑھے بہناں کے حق بھی کھا جائے. تے او اے دا مطلب ہے نماز اثر نہیں کر رہی. قرآن دا اصول ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائیاں برائیاں تو بچا لیتی ہے. یہ ہو کی رہا ہے. نمازاں بھی جاری نہیں تے فراڈ بھی جاری نہیں، نمازاں بھی جاری ہے، سود کا کاروبار بھی جاری ہے، نمازاں بھی جاری ہیں، رشوت بھی جاری ہے. اور عجیب اصول ہے ساری قوم کا، جدوں تک نوکری کرو خوب رشوت لو، جدوں ریٹائر ہو جاؤ پھر چٹی ٹوپی لے لو، داڑھی رکھ لو، تسبیح ہاتھ تے پکڑ لو تے جناب مسجد نو 2-4 لاکھ روپیہ دے چھڈو. مولوی ہر نماز تے آکھے گا خان صاحب پکے جنتی. اے حرام دے پیسہ مسجد نو نہیں دیتا بلا مفتی صاحب بیٹھے. بے شک سونے نے ارشاد فرمایا کوئی حج کرن جاوے لباس ہوگا حلال پیسے نہ ہو، اور سفر کردیاں اتنا مٹیوں مٹی ہو جائے جو وال بھی مٹیوں مٹی ہوتا، لباس بھی مٹیوں مٹی تے طواف کعبہ کر چیخاں مار کے رب دی بارگاہ درج کرے. سونے فرمایا دی کوئی دعا قبول نہیں. سونے وجہ کی فرمایا دے پیٹ وچ حرام دا لقمہ ہے، تے پیٹ وچ حرام دا لقمہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پیسہ کمانا اچھی بات ہے پر حلال نہ ہو، حرام نہ ہو. مکان بناؤ، ہر پتر کو 5 دیو پر حلال دے پیسے نہ بڑھا کے دیو. میرے مصطفیٰ کریم کی سچی تے سچی حدیث ہے، فرمایا میرے غلام مکان بناوے نا او دی بنیاد وچ ایک وٹا بھی پتھر بھی حرام دے پیسے دا نہ رکھے. اگر ایسا کیتا سارا مکان تو حلال دے پیسے نال بنایا ہے، وہ دی بنیاد میں ایک وٹا ہے، ایک حرام دے پیسے نال لائیے. آمینہ بلال نے فرمایا اس سے مکان چران آلیاں نے کبھی سکون نہیں ملے گا. اللہ سکون قلب دی دولت کھولی ہے. اس سکون اللہ نے حلال رکھا. تھوڑا کھا بچیاں نے تھوڑا کھوا. ساڑھے بزرگاں کچیاں کوٹھیاں جو گزارے نہیں کیتے، سارے تقریباً دیہات دے رہنے والے ایسا بیٹھے کچیاں کوٹھیاں وچ بغیر گیس تو گزارے کیتے. اور اللہ کی عزت کی قسم ہے اس دور وچ قلبی نال وفا ضروری ہے. سرکار نے فرمایا میری امت پہ ایسا زمانہ آئے گا بارش کے قطرے جس طرح بستے ہیں نا ایویں فتنے برسنے میں. اور سرکار نے فرمایا لوگ صبح مسلمان مسلم شام کو نہ وچوں ایمان نکل چکے ہوئے. گل گل تے کلمے دی قسم، کلمے کی سبھی ہے. 10 روپے دی گل تے کلمے دی قسم، 20 روپے دی گل تے کلمے دی قسم. اللہ دی قسمیں کلمے دی قدر نہیں کیتی. بس ایک تو گل 4-5 منٹاں دے وچ سنا کے میں گل ختم کر رہی ہے. ایک کلمہ تیرے کولوں بھی یہ چیز منگدا ہے، میرے کول بھی منگدا ہے. ایک کلمے دا تقاضا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اساں بھی تو ہی کلمہ پڑھے ہے نا جڑا بکے والے پڑھے ہے، جڑا مدینے میں یا کلمہ بدل گیا ہے. کلمہ بھی ہوئی ہے، اثر بھی ہوئی ہے، تیرا اندر بدل گیا ہے. جس دن اندر صاف ہو گیا نا اللہ دی قسم ہوئی اثر پیدا ہو گیا. لڑن مرن واسطے تیار ہیں نا. اساں ویکھیا ہے فیض آباد نا بابے خادم رضوی نے جڑا عشق بھریا ہے نا قوم وچ تے اوہ جے نوجوان بچے آدے نا اساں حضور دے نام تے مرن واسطے وہی جذبے مجدد عشق رسول، اس صدی کا مجدد عشق رسول. غیرت مند جس مسلک کا بھی علامہ ہے، جس مسلک کے تمام غیرت مند علماء نے سلام پیش کیتا ہے. اور اساں مینار پاکستان میں تمام مسالک کے علماء نے دیکھا بابا جی کا جنازہ پڑھا اور سارے نے سراج تحسین پیش کیتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تھوڑا جہا اس کلمے نال وفا کر، جے جانا کلمے نال وفا کر، وفا تو وفا ہے. آج اگر خان صاحب تانوں سدنا نہ ہوا